بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر بات نہ کی جائے تو یہ سارا کام ہی سمجھیں ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور نبی کی نبوت کا اقرار کرے، خواہ وہ اس طرح سے ہو کہ وہ یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں حیات ظاہری کے بعد یا اس دور میں کوئی اور نبی موجود تھا یا اس کے بعد ہو سکے گا، تو نعوذ باللہ وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو صرف عرب کے لیے تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور باقی علاقوں کے لیے نبی آتے رہیں گے، تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اور کا بھی شرکت تھی یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ نبوت میں کسی بھی حیثیت سے شامل تھا، تو وہ بھی کفر کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اس کانسیپٹ کا انکار کرے گا۔ اس لیے یہ چیز بھی اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ یہاں پر یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ نبوت ایک ایسا منصب نہیں ہے جو کہ انسان اپنی محنت یا اپنی عبادت سے حاصل کر سکے، بلکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا خاص الخاص مرتبہ ہے، ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرمایا، اور سب سے آخر میں حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی شخص آتی دنیا تک کتنی بھی عبادت کر لے، کتنا بھی دل کا سچا اور پاک اور صاف ہو، وہ کسی بھی طرح سے نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے بعد آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص بھی وحی کے آنے کا اقرار نہیں کر سکتا، یا آسمان میں جانے کا نہیں کہہ سکتا، یا کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ جس کے ذریعے سے وہ نبی بننے کا دعویٰ کرے، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ کافر ہے۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی احادیث مبارکہ میں جا بجا آپ نے فرمایا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول کسی بھی حالت میں نہیں آئے گا، اور نبوت کا یہ جو منصب ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ صرف عالم عرب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا اور کائنات کے لیے ہے، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث مبارکہ ہیں یہ مکمل طور پہ اس بات کا بالیقین اعلان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مطلب سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ایکسپلینیشن کے ذریعے سے کوئی راستہ نہیں کھولا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا۔ اور جو بھی یہ بات سمجھے یا نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے کسی دعوے پر ایمان رکھے یا خود اس طرح کا دعویٰ کرے، تو وہ سب لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کے پیروکاروں کو، اس کے اوپر چلنے والوں کو کافر قرار نہیں دیتا، تو یا ایسے لوگوں کو کافر قرار کہنے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، تو وہ شخص خود بھی کافر ہے، کیونکہ اسلام اور مسلمان صرف وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے اکیلے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی ایسا عقیدہ کوئی شخص رکھے جس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھے کہ امت مسلمہ کافر ہے یا گمراہ ہے، تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور کے فتنوں میں ایک فتنہ قادیانیوں کا ہے کہ جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
نبوت کے قائل ہیں اس کو مختلف قسم کی تعویلات اور مختلف قسم کی تشریحات سے اپنے اس کانسیپٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب وہ کسی بھی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کے قائل ہوں گے تو وہ خود بھی کافر ہیں، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو ان کے جھوٹے نبی پر ایمان نہیں لاتے وہ کافر ہیں. تو اس لیے یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ جو امت مسلمہ کو کافر کہتا ہے وہ بھی خود کافر ہے. اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بہت اہم بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر کہے یا ان کی تکفیر کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو کافر کہے گا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جو خود اپنے اندر ایک کفریہ کام ہے. اسی طرح کچھ اور کام جن کے بارے میں اپنی کتاب میں انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ کام مسلمان کبھی نہیں کرے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا، سورج، چاند اور صلیب یعنی کراس اور آگ کو سجدہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو سجدہ کرنے والے کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آتش پرست ہیں. اسی طرح ان کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بھی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ جو کہ ان کی چیزیں اپنائے، یعنی کہ ان کے جو مذہبی علامات ہیں، مثلا گلے میں صلیب کا ڈالنا، تو یہ بھی مسلمان کبھی نہیں کرے گا. اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات چیت میں ایک اہم بات یہ کی کہ جو چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو کوئی شخص بھی اگر حلال سمجھے تو وہ بھی پھر مسلمان نہیں ہے. مثلا شراب پینا، زنا کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، یہ تمام ایسے عمل ہیں یا کام ہیں جو کہ حرام ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ چیزیں کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھے کہ یہ کرنا حلال ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے. اسی طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس میں کہ یہ کہ جیسے خوارج جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صرف 2 نمازیں فرض ہیں اور باقی نمازیں فرض نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو نمازوں کی 5 نمازوں کے فرض ہونے سے انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہ اسلام سے خارج ہیں، جو کہ عبادتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اب عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں ہی عبادت ہو جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ اسلام میں کہ جو حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اسلام ہم تک پہنچایا ہے یہ اس کا انکار ہے، تو ایسے لوگ بھی مسلمان نہیں رہتے. اور اسی طرح کچھ لوگ جو سو کالڈ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں یا اپنے آپ کو روحانیت والے کہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر بہت عبادتیں کریں گے اور بہت مجاہدے کریں گے، بڑی زور لگائیں گے، بڑی تسبیحیں پڑھیں گے، تو اس طرح سے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر ان کو شریعت کے احکام کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں اور روزے رکھنے کی ضرورت بھی نہیں. تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے سراسر گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ایک شاعر اسلامی جو کہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ان سے انکار کرتے ہیں تو وہ بھی اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کے بعد اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں رکھا کہ اگر آپ کوئی زیادہ عبادت کر لیں گے تو آپ کے اوپر سے فرض عبادتیں ختم ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو صوفی کہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مولوی کہیں، چاہے اپنے آپ کو وہ روحانی کہیں، وہ سراسر بھٹکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں ہم سے کوئی غلطی ہو اس غلطی پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ یہ کہ انسان اپنی غلطی پر پکا ہو کر اور اس غلطی کو صحیح کہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کے لیے محنت کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس قسم کے فتنوں سے بچائے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات اور فرائض کا انکار کر کے کفر کا اظہار کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم.